بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ نبی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایسی بہت ساری قربانیاں دی جن قربانیوں کو آج بھی دین اسلام کے اندر زندہ رکھا گیا ہے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس کو آزمایا جاتا ہے اور اس کو اتنے ہی زیادہ سخت امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والوں کو آزمائش ضرور کرتا ہے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت مقرب نبی تھے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایسے امتحانات لیے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہے، اور جب نمرود بابل کے اندر بچوں کا قتل عام کر رہا تھا تو اسی قتل و غارت کے دوران کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس قتل و غارت سے محفوظ رکھا۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل تھا، اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا دوست کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے نبی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت دینے کے لیے منتخب فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو عراق، مصر، شام، فلسطین، یہاں تک کہ عرب کی وادیوں تک پہنچایا، اور اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طرح طرح کی آزمائش سے آزمایا گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ہر آزمائش پر ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام اسی طرح پہنچاتے رہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 59 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آباء و اجداد عرب کے اندر رہا کرتے تھے اور وہاں سے ہجرت کر کے یہ لوگ بابل کے اندر آباد ہو گئے اور وہیں آپ کی ولادت ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بتوں کو تراشا کرتے اور بتوں کو بھیجا کرتے تھے، یہی اس کا پیشہ تھا۔ اس وقت بابل اور پوری دنیا کے اوپر نمرود بدبخت کی حکومت تھی۔ نمرود ایک خدائی کا دعوے دار، جابر اور ظالم بت پرست انسان تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے شاہی تاج جس شخص نے اپنے سر پر سجایا وہ نمرود بدبخت ہی تھا۔ نمرود بدبخت اپنی طاقت کے زور پر اپنی رعایا سے اپنی پوجا کروایا کرتا تھا۔ ایک دن نمرود سویا اور اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک ستارہ چمکا ہے جس کی روشنی نے چاند اور دیگر تمام ستاروں کی روشنی کو ختم کر دیا ہے۔ اس خواب کے بعد جب صبح ہوئی تو نمرود نے بابل کے تمام بڑے بڑے نجومیوں کو اکٹھا کیا اور اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے کہا۔ جب تمام نجومیوں نے نمرود کا خواب سنا تو تمام نجومیوں نے نمرود کو اس کے خواب کی یہ تعبیر بتائی کہ اس شہر بابل کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اس سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا اور ہمارے خداؤں کے مقابلے میں ایک خدا اور دین کا پرچار کرے گا۔ جب نمرود نے اپنے خواب کی یہ تعبیر سنی تو نمرود اپنی سلطنت کے چھین جانے کے خوف سے بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے بابل کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ نمرود کے حکم پر عمل درآمد شروع ہو گیا اور بابل کے اندر بچوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ بابل کے اندر جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا۔ پیارے دوستو، ادھر نمرود کے حکم کے مطابق بچوں کا قتل عام جاری تھا اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہونے والی تھی۔ جیسے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آتا جاتا تو ویسے ویسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اور والدہ بہت زیادہ پریشان ہونے لگے، کیونکہ وہ کسی قیمت پر بھی اپنے بچے کو قتل نہیں کروانا چاہتے تھے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین نے آپ کو قتل و غارت سے بچانے کے لیے چھپ کر آپ کی پرورش کرنے کا فیصلہ کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والدین نے بابل کے پہاڑوں کے اندر ایک غار کو تلاش کیا جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش کی جاتی تھی۔ اس طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آ گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین اس غار میں چلے گئے، اور وہیں پر آپ کی والدہ نے آپ کو جنم دیا، اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ایک غار کے اندر ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے بعد آپ کے والدین نے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا اور آپ کو اسی غار کے اندر چھوڑ کر خود گھر واپس آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ روزانہ چھپکے سے اس غار کے اندر تشریف لاتی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دودھ پلا کر واپس گھر آ جاتی۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہو گئے، تو اس وقت آپ کے والدین آپ کو گھر لے آئے۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے صراط المستقیم پر قائم رکھا تھا، اور بچپن ہی سے آپ کو رسول منتخب کر لیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ انبیاء کے آیت نمبر 51 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے ہدایت دے رکھی تھی، اور ہم ان کے حال سے واقف تھے۔ پیارے دوستو، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا پیشہ بتوں کو تراشنا اور ان کو بیچنا تھا، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بتوں کو تراشتے اور ان کو بیچتے ہوئے دیکھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے جواب دیا، یہ ہمارے خدا ہیں۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہنے لگے کہ یہ ہمارے کیسے خدا ہے جن کو آپ اپنے ہاتھوں سے پتھر سے تراش رہے ہیں؟ پیارے دوستو، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بتوں کو بیچا کرتے تھے، ایک دن ایسا ہوا کہ آپ کے والد نے بہت سارے بتوں کو ایک ٹوکرے میں رکھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا، اور کہا کہ بازار جاؤ اور ان بتوں کو بیچ آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے حکم کو مانتے ہوئے وہ ٹوکرا لے کر بازار میں آ گئے۔ بازار آ کر یہ صدا لگانے لگے، اے لوگو آؤ اور اپنے ان خداؤں کو خرید لو جو نہ تو تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس طرح لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ آواز سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جمع ہوتے، اور اپنے خداؤں کے بارے میں کی گئی عجیب و غریب باتوں کو سن کر یہ لوگ تعجب کے ساتھ آگے بڑھ جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی دنوں تک اسی طرح بازار جاتے رہے۔ کئی دن گزرنے کے باوجود بھی ایک بت بھی فروخت نہ ہوا، بلکہ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے پاس آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف شکایتیں لگانا شروع کر دی کہ آپ کا بیٹا ہمارے خداؤں کے بارے میں ایسا بولتا ہے، اور آپ کا بیٹا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے۔ چنانچہ اس طرح جب لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکایت ان کے والد کو کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے آپ کو بازار جانے پر پابندی لگا دی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے ہدایت اور عقل عطا فرمائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچپن میں اکثر یہ بات سوچا کرتے تھے کہ ہمارے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے یہ ٹکڑے ہمارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس معبود حقیقی کی تلاش تھی جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق فرمایا اور جو اس کائنات کا حقیقی مالک تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دن و رات اسی جستجو اور اپنی حقیقی خالق و مالک کی تلاش میں رہا کرتے، تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی کچھ اور چیزوں کا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدہ کروایا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ انعام کی آیت نمبر 75 میں فرماتے ہیں، اور ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو اس وقت انہیں آسمان سے ایک ستارہ نظر آیا۔ اس ستارے کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ میرا خدا ہے۔ جب وہ ستارہ غائب ہو گیا
تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے پسند نہیں، اور پھر جب چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ میرا خدا ہے۔ پھر جب چاند بھی غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ اگر میرا خدا مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں بھٹکتے ہوئے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبح سورج کو دیکھا جو اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا تو کہنے لگے کہ یہ میرا خدا ہے اور یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب شام کو سورج بھی غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے کہنے لگے، اے لوگو، جن چیزوں کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو میں ان چیزوں سے بیزار ہوں۔ یہ ڈوبنے والے اور غائب ہونے والے ہرگز معبود نہیں ہو سکتے۔ وہ کوئی اور ہی پاکیزہ ذات ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ پیارے دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منصب نبوت پر فائز فرما دیا تو نبوت ملنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی اور انہیں ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد سے کیا مناظرہ ہوا، اس کو قرآن پاک کچھ یوں بیان فرماتا ہے، اور جب اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اے ابا، آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ اے میرے والد، آپ دیکھیں کہ میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ آپ میری بات مانے، میں بالکل سیدھے راہ کی طرف آپ کی رہبری کروں گا۔ اے میرے والد، آپ شیطان کی پرستش چھوڑ دیں، بے شک شیطان اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ اے میرے والد، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں آپ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ توحید کی دعوت دی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے نہایت ہی سختی کے ساتھ جواب دیا اور کہا، اگر تو میرے خداؤں کی مخالفت کرنے سے باز نہ آیا تو یاد رکھ میں تمہارے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آؤں گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم علیہ السلام، کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ تو سن لے، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے سنگسار کر دوں گا، اور کہا کہ ایک مدت دراز تک تو مجھ سے دور ہو جا۔ تو اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کروں گا اور آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا، بے شک وہ بڑا مہربان اور بخشنے والا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ایک بت پرست قوم تھی۔ اس بت پرست قوم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخص تھے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور توحید کی بات کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے جھوٹے خداؤں کو ان کے سامنے جھوٹا ثابت کرنے کا ارادہ فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ایک خاص دن کے اندر عید منایا کرتی تھی، اور اس دن شہر سے باہر ایک میلہ لگتا تھا جہاں پر تمام لوگ جایا کرتے تھے۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھے کہ جب شہر کے اندر کوئی بھی موجود نہ ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے کے اندر داخل ہو کر ان کے تمام بتوں کو مسمار کر سکے اور ان کے جھوٹے خداؤں کو ان کے سامنے جھوٹا ثابت کر سکے۔ چنانچہ عید کی صبح تمام لوگ اپنے بت خانے کے اندر داخل ہوئے اور اپنے تمام جھوٹے بڑے بتوں کو سجایا اور ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے رکھے گئے۔ ان لوگوں کے اندر یہ روایت تھی کہ یہ لوگ میلے سے واپس آ کر اپنے بتوں کے سامنے رکھے گئے کھانوں کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ چنانچہ اس طرح تمام لوگ اپنے بتوں کو سجا کر ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے رکھ کر شہر سے باہر میلے کی طرف چلے گئے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑا لیے اس بت خانے کے اندر داخل ہو گئے۔ اس منظر کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر کچھ یوں بیان فرماتے ہیں
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چھپتے چھپاتے ان کے معبودوں کے پاس گئے اور آپ ان بتوں سے فرمانے لگے کہ تم کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بات نہیں کرتے؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ سے ان بتوں کو مارنا اور توڑنا شروع کر دیا۔ اس طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے کے اندر موجود تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ دیا اور اس بت خانے کے اندر موجود ایک سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کلہاڑے کو اس بت کے کندھے پر رکھ کر گھر واپس تشریف لے آئے۔ اس طرح شام کو جب لوگ خوشی خوشی میلے سے واپس آئے اور اپنے بت خانے کے اندر داخل ہوئے تاکہ وہ اپنے بابرکت کھانے کو کھا سکے، جب یہ لوگ بت خانے کے اندر داخل ہوئے تو بت خانے کا منظر دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے۔ ان کے تمام بت ٹوٹے پڑے تھے۔ پیارے دوستو، اس طرح جب نمرودیوں نے اپنے جھوٹے خداؤں کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو وہ غصے سے لال پیلے ہو گئے، اور نمرودی اس بات کو خوب جانتے تھے کہ ہمارے اندر صرف ایک ہی شخص ایسا ہے جو ہمارے خداؤں کے خلاف باتیں کرتا ہے اور ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے۔ اس وقت تمام نمرودی کہنے لگے، یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو تمام نمرودی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، اے ابراہیم علیہ السلام، تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرودیوں سے کہنے لگے، تم لوگ اپنے اس بڑے خدا سے پوچھ لو، یہ تو تم لوگوں کو بتا دے گا کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ اس طرح جب نمرودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی تو ان کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہ تھا، اور تمام نمرودی شرمندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہے۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دیتے ہوئے اور ان کو جھوٹے خداؤں کو جھوٹا ثابت کرتے ہوئے جواب دیا کہ تم لوگ ایسے جھوٹے خداؤں کو کیوں پوچھتے ہو جو نہ تم کو کسی چیز کا فائدہ دیتے ہیں اور نہ ہی کسی چیز کا نقصان پہنچاتے ہیں؟ یہ کیسے تمہارے خدا ہے اور یہ تمہاری کس طرح حفاظت کر سکتے ہیں جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے؟ تف ہے تم پر اور ان پر جن کو تم اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ پوچھتے ہو، کیا تم لوگ ذرا سی بھی عقل نہیں رکھتے؟ اس طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرودیوں کے سامنے ان کے خداؤں کو جھوٹا ثابت کر دیا تو تمام نمرودی اس بات کو سمجھ گئے کہ ہمارے خداؤں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی توڑا ہے۔ تمام نمرودی نمرود کے دربار میں جمع ہو گئے اور نمرود کو سارا ماجرا سنایا۔ نمرود یہ بات سن کر غصے سے لال ہو گیا۔ اس دور کے اندر بتوں کو توڑنا ناقابل معافی تھا۔ چنانچہ نمرود اور تمام نمرودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی دردناک سزا دینے کا فیصلہ کیا تاکہ دوبارہ کوئی ان کے خداؤں کے ساتھ ایسی حرکت کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ نمرود نے حکم جاری کیا کہ ایک بہت بڑے میدان کے اندر لکڑیوں کو جمع کیا جائے اور ان کے اندر آگ جلائی جائے۔ نمرود کے حکم کے مطابق ایک کھلے میدان کے اندر کئی دنوں تک بہت ساری لکڑیوں کو جمع کیا گیا اور پھر ان لکڑیوں کے اندر آگ جلائی گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ آگ اس قدر زیادہ تھی کہ اس آگ کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے۔ اس طرح جب آگ مکمل طور پر جلا دی گئی اور آگ کے شعلے آسمان کو چھونے لگے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق نامی مشین کے اندر ڈال کر اس آگ کے اندر پھینک دیا گیا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا گیا تو اس وقت فوراً بارش کا فرشتہ آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ حکم دیں تو میں بارش برسا کر فوراً اس آگ کو بجھا دیتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس طرح فوراً مختلف فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے لیے حاضر ہوئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام فرشتوں کو منع کر دیا اور آپ فرمانے لگے کہ کیا میرا رب سچا نہیں ہے اور کیا وہ مجھے نہیں دیکھ رہا؟
میرا رب خود ہی میری مدد فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی مبارک سے پسینہ صاف کر رہے تھے۔ اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس پسینے کے علاوہ اور کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر 40 یا 50 دن تک ٹھہرے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جتنے دن آگ میں رہا اتنے دن میں اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور خاص رحمت میں تھا، اور جو سکون مجھے اس آگ کے اندر ملا وہ زندگی میں پھر کبھی نہیں ملا، کیونکہ اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کے خاص قرب میں تھے اور آپ پر اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات کا نزول تھا۔ جی تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دے اور بیل کے بٹن کو بھی آن کر دے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔